وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ یہ برسوں نماز نہیں پڑھی ہے، جماعت میں پھر وہ پتہ چلے گا، ایسے بھائی ملیں گے ہمارے، برسوں نماز نہیں پڑھی ہے، برسوں قرآن نہیں پڑھا۔ ہمارا ایک ملنے والا تھا، انتقال کر گیا، زمیندار آدمی، اپنی زمینوں میں مست ہیں، تبلیغ والے جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے تو ان پر خفا ہوتے تھے کہ یہاں روزانہ آتے ہو، رہبر کو دھمکاوے، یہاں لوگوں کو لاتا ہے۔ وہ زمانے کے ساتھی بھی بہت پکے ہوتے تھے کہ کوئی دھمکاوے، کوئی کچھ کہے، اپنا کام کریں گے چھوٹا بنا کر۔ کیسا بنا کر؟ چھوٹا بنا کر، اللہ کے بندہ ہوں، اللہ کا کام کرتا ہوں، یوں وہ یہی اللہ کو پسند ہے، چھوٹا بن کے کام کرے، یہ نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، تاجدار ہوں۔ مولانا انعام اللہ رحمۃ اللہ اکثر یہ فرماتے ہیں چھوٹے بن کے کام کرو۔ چھوٹوں پر ہاتھ شفقت کا رکھا جاتا ہے، آدمی چھوٹا بچہ تو اس پر ہر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، کیوں؟ وہ چھوٹا ہے، جو جھکتا ہے وہی پسند کیا جاتا ہے، جھکاؤ پسند ہے۔ تو رہبر لے جاتے تھے اور وہ اپنے مست ہیں، مالدار ہے، زمیندار ہے، اللہ کی شان۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، جب بار بار لے کر جاویں تو ایک دفعہ جھنجلا کر کہا چلو، پیچھا نہیں چھوڑتے، چلو چلتا ہوں۔ تو گرمی کا زمانہ تھا، کرتا لٹکا رکھا تھا، کرتا کندھے پر ڈالا اور مسجد کے جماعت کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ بس پہنچ گیا کہ بھائی پہنچ گیا، اب پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ مجھے کہنے لگے کہ 30 برس سے میں نے، جب بچہ تھا جب میں نے قرآن پڑھا تھا، 30 برس میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ یہ خود ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر تو تعلق ہو گیا کہ 30 برس ایسے گزرے ہیں کہ قرآن شریف کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ جن کی ہدایت کے لیے کتاب اتری ہے انہوں نے اسے بائیکاٹ کر رکھا۔ 30 سال ہو گئے کہ پھر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں نا، جب وہ اڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں، صحیح پر اڑ جاویں تو صحیح پر، غلط پر اڑے تو غلط پر، تو اب غلط پر تھے اب صحیح پر آیا تو کہ بس اب میں اڑ گیا، اب روزانہ قرآن پڑھنے کی محنت کرتا ہوں۔ وہ چلتا نہیں ہے، قرآن شریف نکل جاتا ہے سینوں میں سے، حدیثوں میں ہے کہ قرآن کی نگرانی کرو ورنہ سینے میں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اونٹ جنگل میں بھاگ جاتا ہے، پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہدایت دی مسلمانوں کو کہ قرآن کی حفاظت کریں۔ کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے شروع کی، اب مجھے قابو ہو گیا، مجھے کہنے لگے روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں، ہر مہینے میں 2 ختم ہوتے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، پھر بیٹے کو عالم بنایا، ہاں اپنی نگرانی ان کو سبق یاد کراتے تھے، سبق میں یاد کراؤں گا اور حافظ صاحب کو سنانا۔ تو ایسے برس گزار جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ نماز نہیں ملتی، تلاوت نہیں ملتی۔ ہاں کیوں؟ جہالت میں کھو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا حق پہلا، اللہ کا حق پہلا کہ اللہ کی عبادت کا حق ہے، اور جان مال کے اس لیے دی ہے اللہ نے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے، اس کے کلمے کو پھیلانے پر سب سے زیادہ جان مال لگے۔ یہ مسلمان کی جان مال کا پہلا حق ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان مال لگاوے، تاکہ کلمہ بلند ہوگا تو ارکان زندہ ہوں گے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے علم یہ لوگوں میں آئے گا، نہیں تو علم کے بغیر عبادت کیسے صحیح ہوگی؟ اس لیے مسلمان کے مال میں سب سے پہلا حق اللہ کے کلمے کو پھیلانا، یہ صحیح ترتیب ہے۔
کہ مسلمانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ دین کے لیے دیا گیا ہے. جس میں کہ فوجوں کو پولیسوں کو جو سامان دیا جاتا ہے وہ ملک کے لیے دیا جاتا ہے, ان کی ذاتی کام کے لیے نہیں دیا جاتا. ان کے ذاتی کام کو ان کو تنخواہ دیتے ہیں, ورنہ یہ سارا سامان وہ ملک کے حقوق کے لیے دیے, ان کے ذمہ حقوق ہے. فوج کے ذمہ خارجی, پولیس کے ذمہ داخلی. ایسے ہی امت کو اور ایمان والوں کو جو مال ملا ہے, جو صلاحیتیں ملی ہیں اور جو طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کے کلمے کے لیے ملی ہے. یہ پہلا حق ہے کہ اپنی جان مال سے اپنے کلمے کو پانی پہنچاؤ, اپنے دین کو پانی پہنچاؤ. یہ تقاضا ہے اللہ کا, تاکہ کلمہ بلند ہو, ارکان اسلام زندہ ہو, زمین پر اللہ کی عبادت ہو, اللہ کے حقوق ادا ہو. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے لوگ جب اللہ پر جڑیں گے تو آپس میں جڑیں گے, اللہ پر ہی نہیں جڑے تو آپس میں بھی نہیں جڑیں گے. ان کی زندگی میں خلفشار ہوگا, کیوں کہ اللہ پر ہی نہیں جڑے ہیں. اللہ پر جڑیں گے تو اللہ انہیں آپس کے جوڑ کی بات کرے گا کہ تمہیں ایسا رہنا ہے. جب اللہ ہی سے تعلق نہیں ہے تو ان کے آپس کے تعلقات بھی اپنے اغراض پر ہوں گے, اپنی غرضوں کی وجہ سے ناراض ہوں گے, اپنی غرضوں کی وجہ سے خوش ہوں گے, اپنی غرضوں کی وجہ سے حسد کریں گے, ہاں فخر کریں گے. یہ ہوگا. اور اللہ پر جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں حق شناسی کی تاکید کرے گا کہ حق پہچانو. اس لیے کلمے کی دعوت ہے, ایمان کی دعوت ہے کہ لوگ اللہ پر جڑیں. دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. یہاں ذمہ داری ڈالی جائے گی اور قبر میں اس ذمہ داری کا سوال ہوگا. موت تک ذمہ داریاں ہیں. جب قبر میں اترے گا تو پوچھیں گے ماں دین ہوگا, آپ کا دین کیا ہے بتاؤ, کیونکہ دین کی ذمہ داری کے لیے زندہ رکھا تھا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم حکم ماننے والے ہو, مانتے مانتے مر جاؤ. یہ ذمہ داری بتائیے. تو اس لیے مسلمانوں کا مال جان کہ سب سے پہلے اللہ کے کلمے کے لیے ہوں گے. وہ یہ بڑی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے اسباب اللہ کے کلمے پر, اس کے دین پر لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی برکتیں ان کے اسباب میں دے گا. ہاں, اللہ کے دین میں برکتیں ہیں, اللہ کے حکموں میں برکتیں ہیں, بدلہ بھی ہے برکت بھی ہے, دونوں ہے. بدلہ بھی ملے گا, برکت بھی ملے گی. لیکن کب؟ کہ جب اپنے اسباب کو یہ اللہ پر اور اس کے حکموں پر لگاوے, پھر ان کے اسباب میں برکت دی جائے گی. ان کے اسباب سے ان کی آخرت بھی بنے گی, ان کی دنیا بھی بنے گی. اور یہ اپنے اسباب کو حکموں پر نہیں لگاویں گے, اسراف پر لگائیں گے تو ان کی برکتیں اللہ چھین لیتے ہیں. یہ لکھا ہے کتابوں میں. مال تو بڑھے گا لیکن برکت نہیں ہوگی. ہاں, اس لیے جتنا مال بڑھے گا یہ پھنسے گا, اس کی فکر, اس کا ذہن سب اسی میں. اللہ, آخرت, قبر, قیامت سب بھول جائے گا. یہی مال کا دھوکہ ہے. مال کا دھوکہ کیا؟ یہی کہ اللہ کو, آخرت کو, قبر کو, قیامت کو یہ بھول جاوے. اس کو غرور کہتے ہیں کہ یہ غرور ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے, کہ دھوکہ یہ دھوکہ کہ جو اصلی چیز آنے والی ہے اسی کو بھول گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور دیتے بھی بہت ہیں. ناراض ہو کر بہت دیتے ہیں. ہاں, ناراض ہو کر بہت دیتے ہیں. وہ سمجھا بہت آ رہا ہے کہ نہیں, یہ گرفتار کرے گا, اس کی بہتات پکڑ لائے گی. پھر جب آگے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ کرتے ہیں. پھر مایوس ہو جاتا ہے. دنیا بنی نہیں, دنیا رہی نہیں, آخرت بنی نہیں.